ARY سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ڈرامے نور جہاں کی کہانی ایک عورت کے گھر پر حکمرانی سے وابستہ ہے۔ اس کردار کو اداکارہ صبا حمید بخوبی نبھا رہی ہیں، جس میں ان کے تمام بیٹے کٹ پتلی ہیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک فقرہ، ایک پیرا، ایک مکالمہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا نہیں ہوتی کہانی کی روایت پسندی کو بتا رہا ہے۔ ڈرامے نور جہاں کی کہانی اسی مسئلے کے گرد گردش کرتی ہے۔ ڈرامے میں نسب و منصب، شجرہ و دولت کا فخر بھی موجود ہے اور انسان کی سلجھی ہوئی خاندانی سرد جنگ بھی موجود ہے، جو روز ازل سے جاری ہے۔ ایک جاگیردار سید گھرانے میں غیر سید لڑکی کی شادی ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نور جہاں ایسی ہی غیر سید بہو بن کر سید خاندان میں شامل تو ہو جاتی ہے، لیکن اسے قبولیت نہیں ملتی۔ روایت کے مطابق تینوں بیٹوں کی صورت میں انہیں جاگیر کا وارث تو مل جاتا ہے، جبکہ دوسرے بھائی مختار کے گھر بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی نور بانو ہے جو باہر سے پڑھ کر آئی ہے۔ اب سید گھرانے کی مذہبی گدی کون سنبھالے گا، اس کہانی میں ایک جنگ شروع کرتا ہے، جو کہ نور جہاں کو انتہائی غیر مناسب لگتی ہے۔ وہی روایتی ساس، روایتی بہویں ہیں۔ وہی ساس کو بہوؤں کے ہاتھوں کا کھانا چاہیے اور سب کچھ گھڑی کی سوئیوں کے مطابق چاہیے۔ ملازم رکھنا ساس کو پسند نہیں۔ وہی ساس کو بہو سے پوتا یعنی جائیداد کا وارث چاہیے۔ ساس کے اپنے گھر کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اس بات پر فخر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹیاں سر جھکاتی ہیں۔ اس کے مطابق اس کے بیٹوں کے گھر بھی بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی بہو سفینہ جب امید سے ہوتی ہے اور ساس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امید سے ہے اور بیٹی ہونے والی ہے، تو اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی نہیں، وہ بیٹے کو بار بار اس چیز کی طرف راغب کرتی ہے کہ بیٹیاں سر جھکاتی ہیں اور بیٹا طیش میں آ کے اپنی بیوی کو دھکا دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس چلی جاتی ہے۔ نور جہاں کو اپنے غصے پر کنٹرول ہے اور وہ بزنس ویمن ہے۔ وہ میٹھی زبان سے کڑوے وار کرتی ہے، جوہری ہے، قیمتی جوہرات سے جویلری ڈیزائن کرتی ہے، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنا جانتی ہیں، موقع پرست اور مطلب شناس ہیں۔ اس لیے وہ بہوؤں کے چناؤ میں بھی اپنے سے کم مرتبہ گھرانے کی لڑکیاں لائی ہیں تاکہ انہیں دبا کر رکھ سکے اور اس کی حکمرانی قائم رہ سکے۔ مگر تیسرے بہو کے چناؤ میں وہ اپنے برابر سے اوپر کی لڑکی کو پسند کر بیٹھتی ہیں۔ زندگی کے اس موڑ پہ بھی نور جہاں کی حکمرانی کو آزمائش میں ٹلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی بہوؤں کی بات کریں تو بڑی بہو سفینہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، جو ساس کے رویے کے سبب ڈری رہتی ہے اور اپنے شوہر سے جو اسے توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، کیونکہ شوہر پر بھی ساس کا قبضہ ہے۔ دوسرا بیٹا سفیر ایک لڑکی سے یونیورسٹی میں محبت کر بیٹھتا ہے، مگر ماں نے سب جانتے ہوئے ایک سابقہ دفتری ملازم جوید کی وفات کے وقت ہی سفیر کے لیے ان کی بیٹی سنبل کو نہ صرف پسند کر لیا بلکہ 15 دن کے اندر شادی بھی کر دی، کیونکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ سنبل نے سفیر سے شروع دن سے ہی اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن سفیر پہلے دن سے ہی روکھا پھیکا رہتا ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ جو ڈرامے میں بھی کمزور ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے، کہ مرنے والے کے جنازے سے پہلے اس کی بیٹی بھاری ہوتی دکھائی دیتی ہے اور سارے اس کے رشتے پہ بات کرنے لگتے ہیں۔ سنبل کی وفات کے بعد جلدی شادی ہو جانا اور پھر شوہر کا رویہ نامناسب ہونا، اس کے باوجود وہ نارمل نظر آتی ہے پورے ڈرامے میں، جیسے چند دن قبل اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اس کے باپ کی وفات کا صدمہ ہی نہیں، بلکہ جس شہزادے سے شادی کا انتظار تھا وہ مل گیا ہو اور بات ختم۔ وہ ایک بار بھی اپنے باپ کو یاد کرتی دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی اس فوری شادی پر کسی قسم کا رد عمل دکھاتی ہے۔ تیسری کہانی نور جہاں کے تیسرے بیٹے مراد کی ہے، جسے اس کی ماں نے اس کے چچا زاد نور بانو سے محبت کی اجازت بھی دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اسے شادی بھی کروا دے گی، کیونکہ اس شادی سے اس کا اپنے دیور مختار سے بدلے کا پہلو کار فرما ہے۔ وہ اس شادی سے مختار کو نیچا دکھانا چاہتی ہے کہ آج اس کی اکلوتی بیٹی بھی غیر سید گھرانے کی عورت کی بہو بن جائے گی۔ یہ خاندانی دشمنیاں، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض کیا کہانی کو تو مسالہ دیتی ہی ہیں، مگر سماج کو بھی اور ناظرین کو بھی تھوڑا سا زہر دیتی ہیں۔ نور جہاں ایک مضبوط زنانہ کردار ہے، مگر غمازی کرتا ہے جبر کی جنگ میں مرد و عورت کی
تفریق نہیں ہوتی، بلکہ موقع و مناسبت انسان کو حیوان بنا دیتے ہیں، جیسا کہ نور جہاں نے کیا۔ نور جہاں نے اپنے ہی بیٹوں سے ان کے چچا کو پٹوایا اور اتنا پٹوایا کہ وہ بیچارہ آخر میں دم توڑ گیا۔ چچا مختار ایک روایتی انسان ہیں جن کی اپنی بیوی کے ساتھ تو نہ بن سکی، مگر انہیں اپنے بھائی کی بیوی سے بھی ہمیشہ اختلاف رکھا، مگر خاندان کے غم و خوشی میں ہر رنجش کے باوجود وہ شریک ہوتے رہے۔ ڈرامہ روایتی ضرور ہے، مگر اس میں خاندان کے جھوٹے ٹیبوز کو بھی سلیقے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ گلیمر ہے، مگر جو طبقہ دکھایا گیا ہے اس کے مطابق مناسب لگ رہا ہے۔ کاسٹ کا انتخاب عمدہ ہے، صبا حمید مرکزی کردار عمدگی سے نبھا رہی ہیں۔ مکالمے شاعرانہ بناوٹ اور عمدہ کہانیوں سے مزین ہیں۔ اس ڈرامے کی مصنفہ زنجبیل آصف ہیں اور ڈائریکٹر مصدق ملک ہیں۔